شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سابع. التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ترفع ذلك الإبهام يا ترفع ذلك الإبهام. نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبدا يا زبدا. وقد يكون عن غير مقدار نحو هذا خاتم حديدا وسوار ذهبا وفيه الخفض أكثر. وقد يقع بعد الجملة لرفع الإفهام عن نسبتها نحو طاب زيد نفسا أو علما أو أبا. منصوبات کی بحث میں 7ویں نمبر پہ تمیز ہے. فرماتے ہیں التمیز ہوا نکرۃ. تمیز ایک ایسا اسم نکرہ ہے تذکر بعد مقدار جس کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد من عدد وہ مقدار عدد میں سے ہوگا او کیل یا کیل میں سے ہوگا پیمائش میں سے ہوگا پیمانے میں سے ہوگا او وزن یا وزن میں سے ہوگا او مساحت یا پیمائش میں سے ہوگا. یہ پیمائش زمین والی پیمائش ہے. او غیر ذالک یا ان کے علاوہ میں سے ہوگا مما ان چیزوں میں سے فیہ ابہام جن چیزوں میں ابہام پایا جاتا ہے. ترفع ذالک الافہام یہ تمیز اس اسم سے ابہام کو دور کرتی ہے. نحو عندی 20 درہما میرے پاس 20 ہے. اب کیا 20 ہے آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے. عندی متکلم نے کہا میرے پاس ہے 20 ہے. کیا 20 ہے؟ ابہام پایا جا رہا ہے. اب درہمن تمیز کو لے آئے میرے پاس 20 درہم ہے. اب 20 سے ابہام کو دور کر دیا کس نے؟ درہمن نے. اب 20 مفہم ممیز ہے. درہمن یہ تمیز ہے. تمیز ممیز مل کر مبتدائی مؤخر عندی مضاف الیہ متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم. وقفیزان برن یہ عدد کی مثال تھی. اب آپ کو دے رہے ہیں کیل کی یعنی پیمانے کی مثال دے رہے ہیں. وقفیزان برن میرے پاس 2 پیمانے ہیں. پرانا زمانے میں برتن کو تولا جاتا تھا. اس میں مطلب 5 پاؤ 6 پاؤ 7 پاؤ اس میں آ جاتے تھے. اس کو ایک پیمانہ کہتے ہیں. بہرحال عرب میں قفیزان کہتے ہیں. قفیز کہتے ہیں ایک پیمانے کو. قفیزان کہتے ہیں 2 پیمانے کو. اب یہاں ہو گیا کہ وعندی قفیزان میرے پاس 2 پیمانے ہیں. کس چیز کے 2 پیمانے ہیں؟ ابہام پایا جا رہا تھا. اب کہا کیا؟ برن یعنی ازہی سے گندم میرے پاس 2 پیمانے ہیں. اب عندی خبر مقدم بنے گا. قفیزان مفہم ممیز برن یہ قفیزان سے تمیز ہے. تمیز ممیز مل کر یہ مبتدائے مؤخر بن جائے گا. اچھا یہ کس سے ابہام کو دور کرنے کی یعنی کیل سے پیمانے سے ابہام کو دور کرنے کی مثال ہو گئی. وعندی منوانی سمنن میرے پاس 2 سیر ہے. منوانی یعنی 2 سیر ہے. کیا؟ عندی منوانی میرے پاس 2 سیر ہے. کیا 2 سیر ہے؟ ابہام پایا جا رہا تھا. سمنن یعنی روغن کی 2 سیر ہے. اب پہ کیا ہے؟ سمنن جب کہا تو ابہام کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. پہلے کہا 2 سیر ہے میرے پاس. کیا 2 سیر ہے؟ سمنن یعنی گھی 2 سیر ہے. اب جب سمنن کو لایا تو منوانی سے ابہام کو دور کر دیا. منوانی مفہم ممیز ہے. سمنن تمیز ہے یہ منصوب ہے. اور تمیز ممیز مل کر مبتدائے مؤخر عندی مضاف الیہ متعلق محسوب سے ہو کر خبر مقدم.
یہ وزن سے افہام کو دور کرنے کی مثال ہے۔ وجریبانی قطنن، اور میرے پاس 2 گز ہے۔ کیا 2 گز ہے؟ کس چیز کے 2 گز ہے؟ افہام پایا جا رہا تھا، لہٰذا قطنن تمیز کو لے کے آئے، یعنی ازہے سے روئی کہ میرے پاس 2 گز ہے، 2 میٹر ہے۔ اب افہام کو دور کر دیا۔ جریبانی مفہم ممیز، قطنن اس سے تمیز ہے، تمیز ممیز مل کر مبتدائی مؤخر، عندی یہ مضاف الیہ خبر مقدم بن جائے گا۔ وعلی التمرة مثلها زبداً، اچھا یہ پیمائش کی مثال تھی جو آپ کو قطنن دے دیا۔ وعلی التمرة مثلها، چھوارے پر، مثلها اس کے برابر، زبداً یا زبداً مسکہ ہے، یعنی عرب میں ایک ڈش بنایا جاتا ہے کھجوروں کا، اس میں مکھن ڈالا جاتا ہے، اپنے عزیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ یعنی وعلی التمرة مثلها زبداً کہتے ہیں، اور یہاں افہام پایا جا رہا تھا لیکن زبداً کو لے کے آ کر اس افہام کو دور کر دیا، تو یہ بنے گا کیا؟ علی التمرة، یہ جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم بنے گا۔ مثلو مضاف مضاف الیہ مفہم ممیز، زبداً یا زبداً اس سے تمیز ممیز مل کر مبتدائے مؤخر ہے۔ یہ غیر وہ کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کے علاوہ سے افہام کو دور کرنے کی مثال ہے۔ وقد یکون عن غیر مقدار، کبھی کبھار تمیز واقع ہوتی ہے کس سے؟ غیر مقدار سے۔ نحو ھذا خاتم حدیداً، یہ انگوٹھی ہے، کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ افہام پایا جا رہا تھا۔ حدیداً یہ تمیز آ گئی، منصوب ہے، اور اس نے خاتموں سے کیا ہے؟ افہام کو دور کر دیا۔ ھذا ذا مبتدا ہے، خاتمن یہ مفہم ممیز، حدیداً اس کی تمیز ممیز مل کر یہ خبر ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ وسوار ذهباً، میرے پاس یا یہ کنگن ہے، کس چیز کے کنگن ہے؟ افہام پایا جا رہا تھا، ذهباً کو لے کے آیا، یعنی سونے کا کنگن ہے، تو بن گیا یہ بھی ھذا مبتدا بنے گا، سوارن یہ مفہم ممیز، ذهباً اس سے تمیز ممیز مل کر یہ کیا ہے؟ اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ وفیہ، اور اس غیر مقدار میں تمیز جو واقع ہوتی ہے، اس تمیز میں الخفض اکثر، جر دینا زیادہ ہے۔ کیسے؟ خاتم حدید، سوار ذهب، یہ غیر مقدار سے، لہذا تمیز کو جر دینا یہ زیادہ ہے۔ وقت یقع بعد الجملۃ، اور کبھی کبھار یہ تمیز واقع ہوتی ہے جملے کے بعد، کیوں؟ لرفع الافہامی، افہام کو دور کرنے کے لیے، ان نسبتھا، اس جملے کی نسبت میں جو افہام پایا جا رہا ہے اس افہام کو دور کرنے کے لیے، یعنی لرفع الافہامی، افہام کو دور کرنے کے لیے، ان نسبتھا اس جملے کی نسبت سے۔ نحو جیسے طاب زیدون، زید پاک ہوا، زید اچھا ہوا، کس اعتبار سے؟ نفساً، از حیث نفس۔ اب کیا ہے؟ زید اچھا ہوا، طابہ فعل، زید اس کا فاعل، اس جملے کی جو نسبت ہے، طابہ کی نسبت زید کی طرف، اس میں افہام پایا جا رہا تھا، تو نفساً تمیز لا کر اس افہام کو دور کر دیا۔ آگے چلو۔ طاب زید علما او علما، یا زید اچھا ہوا کس اعتبار سے؟ علما، از حیث علم اچھا ہوا۔ اب یہاں بھی طابہ کی نسبت جو زید کی طرف تھی اس میں افہام پایا جا رہا تھا، علماً کو لا کر، تمیز کو لا کر اس افہام کو دور کر دیا۔ یا آپ کہیں طاب زید، زید اچھا ہوا، او ابن، از حیث باپ کے۔ اب کیا ہے؟ طابہ کی نسبت زید کی طرف دی جا رہی تھی، اس نسبت پہ افہام پایا جا رہا تھا، ابن کو لا کر، تمیز کو لا کر اس افہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔